اور یہ کوئی 4 کروڑ سے زیادہ کی برآمدگی نہیں سو گئی ہے، تو لگتا ہے کہ جیسے ہر شخص نے اپنا کوئی ریٹ مقرر کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس تو یہ ایک چڑیا آ گئی ہے جس سے ہم نے پیسے بٹورنے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ امپلیمنٹیشن کرتے، آپ جوئے کی ایپس کے پیچھے جاتے ہیں، اس کو ختم کرتے، آپ نے تو اپنا ایک اڈا لگا لیا جوئے کا۔ شاکنگ ضرور ہے اور یقیناً اس قوم کے لیے شاکنگ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری صحافی برادری ہے اس کے لیے شاکنگ نہیں ہے، اور خاص طور پر جو کرائم کو کور کرتے ہیں، جو ان اداروں کو کور کرتے ہیں، ان کے لیے شاکنگ نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ کہانیاں بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں۔ اور جب بھی کوئی نیا ادارہ بنتا ہے یا کوئی نیا قانون بنتا ہے تو اس وقت بیسیکلی مقصد ہی اس کا یہی ہوتا ہے کہ اس سے جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں ان کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ جو ادارہ بنا، آپ نے ایف آئی اے سائبر کرائم کو ختم کر کے ایک نیا ادارہ بنا دیا، بڑے آپ نے جو ہے وہ سلجھے ہوئے لوگ کہہ کر آپ نے ایف آئی اے سے اور ادھر ادھر سے لے کر جو ہے وہ آپ نے اس ادارے میں ڈال دیے، کیا رزلٹ ہے؟ یہ ہے رزلٹ، اور اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، یہی ہونا تھا اور یہی ہوتا ہے۔ آپ تو اس کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ایف آئی اے سائبر کرائم جب سے تھی، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں۔ یہ جو ارمغان کا کال سینٹرز والا گیم تھا، جب میں اس میں گھسا ہوا، میں نے چیزوں کو مانیٹر کرنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ اکثر کال سینٹرز جو ہیں وہ ایف آئی اے سائبر کرائم کی مرضی سے چلتے تھے۔ یہ ڈکی بھائی والا معاملہ جو ہے وہ کیسے چل سکتا تھا بھائی بغیر ایف آئی اے یا این سی سی آئی کی مرضی کے بغیر؟ انہوں نے اس میں جو ہے اپنا حصہ انہیں نہیں مل رہا تھا، انہوں نے اپنا حصہ لینا شروع کیا، اور وہ حصہ لیتے لیتے جو ہے ایک موقع پہ جو ہے وہ معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ آج قوم کے سامنے ہے کہ آپ نیا ادارہ بنا کر بھی جو ہے وہ کرائم کو کنٹرول نہیں کر سکیں۔ آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ سائبر کرائم ہے، اور ہمارے ہاں بھی جس طرح کا سائبر کرائم ہو رہا تھا، اور جو کچھ عرصے پہلے جو سیاست رہی، اس سیاست میں بھی جو ہے وہ سائبر کرائم کا بڑا رول تھا، اور بڑا یہ تھا کہ جناب کچھ ایسے ادارے بنائے جائیں، کچھ ایسے قوانین لائے جائیں جن کے ذریعے جو ہے وہ سیاست دانوں کو بھی خاص طور پر جو ہے جو ملائن کیا جاتا ہے اس کے اوپر اس کو کنٹرول کیا جا سکے، جو اداروں کے خلاف جو لینگویج استعمال ہو رہی ہے اسے کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ تھی پہلی سوچ این سی سی آئی کو بناتے ہوئے۔ لیکن جب آپ نے بنا دیا تو اس کے بعد آپ کا یہ تھا کہ جناب اس کو تو اب بس وہ ایک مقصد جو تھا وہ تو آپ نے کسی حد تک پورا کر لیا تھا، اس کے بعد پھر لوٹ مار شروع ہو گئی۔ ڈکی بھائی کا کیا واحد کیسے آپ سمجھتے ہیں؟ ایسے نہ جانے کتنے کیسز جو ہیں وہ ابھی سامنے آ سکتے ہیں اگر تھوڑی سی انویسٹیگیشن وہ ادارہ کرے جس نے جو ہے یہ ساری چیز کرنے کے بعد جو ہے افسران کو گرفتار کرایا ہے۔ اور کوئی اور بھی ادارے ہیں ہمارے یہاں جو اسے سارا کام کر سکتے ہیں، بہت کچھ ہے کرنے کو۔ لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اندر ہی لوگ ہوتے ہیں، کیا یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے اب خدشات بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے اس طرح اداروں سے کہ بھئی کوئی ایک نہیں ہے، یہ تو پورا ریکٹ ایسے لگتا ہے تھا، سارے مل بانٹ کر کھا رہے تھے، اور یہ شاید صرف ڈکی بھائی سے نہیں، پتہ نہیں کس کس سے اس طرح پیسے بٹورے گئے ہوں گے۔ رجب بٹ کا کیس بھی اس طرح کہا جاتا ہے جس کو نوٹس دیا، لیکن کیا اندر سے لوگ ان کو بتا دیتے ہیں کہ باہر نکل جاؤ تمہارے خلاف کچھ ہونے لگا ہے، اور اپنے ہی تعلقات یا اس کے بدلے میں اس سے پیسے ایٹھ لیے جائیں، اس سے بھی پیسے لے لیے جائیں؟ چھوٹی چیز کے اوپر نا ایک بات جو ہے نا سی سی ڈی کا آپ نے ذکر کیا تھا، وہاں سے دیتا ہوا جو نا آپ کے سوال کے جواب کے اوپر آتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اندر ہی لوگ ہوتے ہیں، آپ نے سی سی ڈی کے جو انکاؤنٹر ہیں ان میں ایک بات سنی ہوگی کہ ملزمان کو لے کر جایا جا رہا تھا کہ اس کی نشاندہی پر اس کے ساتھیوں کی گرفتاری یا اس کی نشاندہی پر اسلحہ برآمد کرا لیا جائے، کہ ملزمان کے ساتھی پہنچ کے فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ تو ملزمان کو یہ اس کے ساتھیوں کو یہ کون بتاتا ہے کہ جناب ہم ملزم کو لے کر اس وقت نکلیں گے، فلاں وقت پہ نکلیں گے اور فلاں وقت پہ فلاں مقام سے گزریں گے، پہنچ جانا، فائرنگ کا تبادلہ ہو جائے گا؟ تو یہ سب کچھ اندر کی ہوتی ہے۔ چلیں یہ تو اسکرپٹڈ ہے، میں نے صرف اس کو اسکرپٹڈ میں کہتا ہوں ہمیشہ سے کہ یہ تو پولیس کی کہانی ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے ایک جیسی ہوتی ہے، تو اسکرپٹڈ ہے۔ لیکن اس سے انکار نہیں ہے کہ اداروں کے اندر ہی جو ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈیل کرتے ہیں، اور اداروں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مختلف افسران نے جو ہے وہ اپنے بیٹا رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے مخبر کے نام پر ان کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے فرینڈ مین ہوتے ہیں، وہ ڈیلز کراتے ہیں۔ اس کیس میں بھی یہی چیز ہے، بہت حد تک یہی چیز ہے کہ کچھ پرائیویٹ لوگ بھی اس میں جو ہے موجود ہیں جنہوں نے یہ ڈیلز کرائی ہیں۔